الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خانپور شہر سے مریقہ ایک قصبہ جو دین پر شریف کے نام سے جانا جاتا ہے، ایسی دھرتی جسے قافلہ حق و صداقت اور کاروان حریت و استقلال کے ایک عظیم سپہ سالار قطب الاقطاب امام العارفین حضرت خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے آباد فرما کر اس خطے سے کفر و الحاد اور شرک و بدعت کے سامنے سیسا پلائی، دیوار تعمیر کی اور توحید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقے کو منور فرمایا۔ سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں سے ہندوستان میں مسلمانوں کے تشخص کو برقرار رکھنے اور انگریزوں کو بر صغیر چھوڑنے پر مجبور کرنے والی تمام تحریکوں کو سرپرستی حاصل رہی۔ یہ جگہ ریشمی رومالوں کی تحریک، تحریک خلافت، تحریک ترک موالات، تحریک ہجرت کا گڑھ رہی اور ان کا ہیڈ کوارٹر رہی۔ یہ دھرتی جنید وقت حضرت میاں عبدالہادی رحمۃ اللہ علیہ اور سراج السالقین حضرت مولانا سراج احمد کا مولد و مسکن بھی ہے۔ اس دھرتی میں امام انقلاب مفکر اسلام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مناظر اسلام حضرت لال حسین اختر امیر چہارم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اور حافظ الحدیث حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی آزادی اور قیام پاکستان صرف مغربی تعلیم یافتہ گریجویٹوں، سروں اور خان بہادروں ہی کا مرہون منت نہیں، بلکہ اس میں ان بوریہ نشینوں کی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے، جس میں شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام انقلاب حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں۔ ان مقدس ہستیوں نے باطل کے تاریک ماحول میں حق کی شمع جلا کر اس دنیا کو عظمت و توحید، نور شریعت اور رحمت سنت مصطفیٰ سے منور کر دیا۔ وہ عہد سیاست جس میں غدار صاحب ذی وقار ہوتے اور حق بات کہنے والوں کے لیے انگاروں کے بستر اور پھانسیوں کے تکیے ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف انسانی ضمیر کی بولی سر عام لگائی جاتی اور ضمیر فروش دشمنان ملک و دین ایڑیوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے دام لگواتے، تو دوسری جانب ان حق پرستوں اور دینداروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جاتے اور ان کے وجود پاک کو خنزیر کے چمڑوں میں سی کر زندہ جلایا جاتا۔ ملک کے جیلوں اور کالے پانی کی سزائیں صراط المستقیم سے نہ موڑ سکیں۔ ان دنوں ایک طرف اسی دین پر شریف میں ہر وقت اللہ کی صدائیں سے اصحاب طریقت پیدا ہوتے، تو دوسری جانب آزادی کے پروانے اور متوالوں کے لیے تازہ خون و نظریات حریت کی کمک جاری رہتی۔ اگر طریقت میں ان کا سلسلہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک جاتا ہے، تو یہ سلسلہ حریت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک جا پہنچتا ہے، اور ان کے خون سے جلائے ہوئے دیپوں سے آج بر صغیر میں روشنی ہے اور پاکستان آزاد ہے۔ مشہور محقق و اسکالر ڈاکٹر عبد الواحد پوتا نے کہا تھا کہ اگر متحدہ ہندوستان کی تاریخ میں ان محسنین کی فہرست مرتب کی جائے جنہوں نے متحدہ ہندوستانی قوم پر احسان کیا، تو ان میں بحر شریعت و طریقت حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد، امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور تاج المشائخ مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا پلہ تمام قومی لیڈروں کی خدمات پر بھاری نظر آئے گا۔ حضرت خلیفہ صاحب کے بارے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت دین پوری کی صحبت اور نشست میں طالب کو جو کچھ ملتا ہے دوسرے بزرگوں کے ہاں ورد و ادوار میں بھی نہیں ملتا، پھر خدا جانے ورد و ادوار کرنے والوں کو کیا کچھ ملتا ہوگا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت مسلم ہے، اور وہ ہمارے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے کے بزرگ ہیں۔ سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت دین پوری کے چہرے پر نظر ڈالنے سے کئی مقامات طے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر سے گزر ہوا تو فرمایا کہ اس مرد کامل نے جنگل میں بھی روحانیت کی آگ لگا رکھی ہے۔
24 مارچ 1936 کو حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس دار فانی سے کوچ کرنے کے بعد ان کے فرزند ارجمند جنید وقت حضرت میاں عبدالحادی رحمۃ اللہ علیہ اس مسند پر جلوہ افروز ہوئے، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ ان کے بارے میں حضرت شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ملاقات کے بعد جب ان پر اپنی نظر کی تو ان کی نگاہوں میں ذوالفقار کی چمک، چہرے پر ابو ذر کا استغنا، طبیعت میں سیدنا علی المرتضیٰ کی سی فقیری، پھٹے پرانے کپڑوں میں سیدنا عمر فاروق کے دبدبے کا پرتو، چال ڈھال میں سیدنا عثمان غنی کی حیا، لب و لہجہ میں عمر فاروق کا سوقار، دنیا کو تو ذکر ہی کیا اپنی ذات سے بھی بے نیاز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دنیا کوئی اہمیت نہیں رکھتی اور ان کی ہم نشینی میں وہ سرور ہے جو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں اور ملاقاتوں میں میسر نہیں ہوتا۔ 26 اگست 1978 میں جناب میاں عبدالحادی صاحب سائیں ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اس مسند پر سراج السالکین میاں سراج احمد صاحب مسند نشین ہوئے، جو اپنے آباء و اجداد کی طرح سادہ زندگی اور فقر و استغنا کے پیکر تھے۔ سیاسی طور پر پیپلز پارٹی سے منسلک رہے اور پیپلز پارٹی کی مجلس شورا کے اہم ترین ممبر تھے۔ شہید بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ وزارت عظمیٰ سے پہلے کئی مرتبہ دین پر تشریف لاتی اور محبت سے آپ کو بابا سائیں کہہ کر پکارتے۔ ان کے دور میں آپ مشیر مذہبی امور اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی بھی رہے، اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ 70 کرسٹل میں تشریف لے گئے تو بی بی شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر لائیں اور فرمایا، بابا سائیں میں نے یہ آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور حضرت میاں سراج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں بی بی رانی بیٹی کہہ کر پکارتے، اور رحیم یار خان کے جلسے میں آپ کی طرف سے جب انہیں چادر پہنائی گئی تو اعلان کیا گیا کہ اب یہ دین پر شریف کی بیٹی ہیں۔ اور ان کی وفات کے بعد آپ اتنا رنجیدہ رہتے تھے کہ جب بھی ان کا ذکر آتا آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آپ فوراً ان کے لیے دست دعا بلند کرتے۔ پاکستان کی بے شمار مقتدر شخصیات، سربراہان مملکت، وزراء اور ہر مکتب فکر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، افسران دین پر شریف میں آنے کو اپنے لیے باعث تکریم سمجھتے، لیکن اتنے بڑے تعلقات اور عزت و تکریم کے باوجود ان اکابرین دین نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے مدرسے اور لنگر کے لیے کوئی حکومتی امداد و معاونت نہیں لی۔ 26 نومبر 2014 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے، اور ان کا جنازہ بہاولپور ڈویژن کا سب سے بڑا جنازہ تھا جو امام احمد بن حنبل کے جنازے کی یاد تازہ کر گیا۔ حضرت سراج السالکین کی رحلت کے بعد موجودہ سجادہ نشین پیر طریقت فخر اسلاف میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ مسند نشین ہوئے۔ بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب دامت برکاتہ حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جلائی ہوئی مشعل توحید و سنت کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے دور میں لنگر مدرسہ کی جدید اور خوبصورت عمارات کی تعمیر ہوئی اور مسجد کی خوبصورتی اور ضروریات کی تکمیل کی گئی۔ کرونا وائرس کے عروج کے دنوں میں آپ نے اعلان فرمایا کہ پاکستان کے ہر ضلع سے 30 ہزار قرآن ختم کیے جائیں، تو اس کی برکت سے اللہ کریم اس موذی مرض کا پاکستان سے خاتمہ فرمائیں گے۔ ان ایام میں آپ نے برکت اور رحمت کے لیے صدقات و خیرات اور ذکر و اذکار میں اضافہ فرمایا۔ ہر وقت وطن عزیز پاکستان کی سالمیت و حفاظت اور ترقی و خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں، اور تمام جماعت دین پر کو اس کی تاکید فرماتے ہیں۔ بالخصوص افواج پاکستان اور پاکستان کی تمام سیکورٹی فورسز کے حفظ و امان کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں۔ گزشتہ دنوں اس حقیر سے ملاقات میں فرمایا کہ ہر وقت دعا کیا کریں کہ اللہ کریم کشمیر اور فلسطین کو آزاد فرمائے۔ اللہ کریم اس مرکز رشد و ہدایت کو تا قیامت سلامت رکھے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق کے باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔